بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری ٹاک میں خوش آمدید۔ نئی کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر پیادے اسے قتل گاہ کی طرف لے چلے تو اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا میں ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور چونکہ اس شخص کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی، اس لیے اس کے دل سے یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ بادشاہ ناراض ہو بھی گیا تو اب معافی کہاں ملنی ہے۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کا وزیر بہت نیک دل تھا۔ اس نے سوچا اگر ٹھیک بات بتا دی تو بادشاہ سے دیوانہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے قتل کرانے سے پہلے قیدی کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرا دیا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک وزیر پہلے وزیر کے مناف تھا اور بہت تنگ دل تھا۔ وہ خیر خواہی جتانے کے انداز میں بولا، بادشاہ سلامت، یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکے میں رکھیں اور سچ کے سوا کچھ اور زبان بلائیں، اور یہ سچ یہ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ غصہ منبت کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ وزیر کی بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد محض بغض اور حمد پر ہے، تیرے بھائی کی غلط بیانی لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ اس سے ایک بے بس انسان کی جان بچ گئی۔ یاد رکھ، اس سچ سے جس سے کوئی بہت بڑا فساد پھیلتا ہو، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے قیدی کی سزا معاف کر دی، جبکہ اپنے اس وزیر کو جو اپنے دل میں ساتھی وزیر کے لیے کینہ رکھتا تھا کے لیے موت کا فرمان جاری کر دیا۔ وہ سچ جو فساد کا سبب ہو بہتر ہے نہ وہ زبان پر آئے، اور اچھا ہے وہ کذب ایسے بچ سے جو آگ فساد کی بھڑکائے۔ حکایت سادی۔ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔